ڈول ہو جائے گی، زمین ہلے گی، اور جب زمین میں بھوکمپ آئے گا تو زمین اپنے خزانے کو نکال کر باہر پھینک دے گی، زمین میں جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ باہر نکال دے گی، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب باہر پڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سامان کو، اپنے اندر کے ذخیرے کو باہر نکال دے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو نبی کے لیے وہ حکم تو ہوتا ہے، لیکن وہ تعلیم نبی کی پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کے ذریعے اللہ پوری امت کو وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ بالکل واضح ہے قرآن۔ پوائنٹ یاد رکھیے گا، اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ آج اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرے نبی، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز نماز قائم کیجئے۔ یہاں پر بھی ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، یہاں پر بھی اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ نماز کا پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور نماز کا قائم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ بتایا، بینیفٹ بتایا کہ نماز کا بینیفٹ کیا ہے، نماز کا لابھ کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے۔ فحش کہتے ہیں کھلی ہوئی، اوپن برائیوں کو جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، ایسے گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، یہ فحشا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش کہتے ہیں اوپن، کھلے ہوئے، اور ایسے گناہ جو دھڑاکے کے ساتھ سب کے سامنے کیے جاتے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اور منکر کہتے ہیں ایسے گناہوں کو جو سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کیے جاتے ہیں، چوری چوری کیے جاتے ہیں، چھپ کر کیے جاتے ہیں، کسی کے سامنے وہ گناہ نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن گناہ ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں سے نظریں بچانے کے لیے اور دوسروں سے بچنے کے لیے کہ دوسرا ہمارے اس گناہ کو، اس برائی کو نہ دیکھے، ہم دوسروں سے چھپ کر وہ غلط کام کرتے ہیں، اس برائی کو منکر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز کا بینیفٹ، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے شرمی، بے حیائی، کھلے ہوئے اوپن گناہوں سے بھی روکتی ہے اور ان گناہوں سے بھی روکتی ہے جو گناہ چھپ کر کیے جاتے ہیں اور چپکے سے کیے جاتے ہیں، ان گناہوں سے بھی روک دیتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کو معمولی مت سمجھنا، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تم اپنے وقت کو ضائع مت جانے دینا، اپنے وقت کو برباد مت جانے دینا۔ اگر بہت لمبے لمبے ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، بہت بڑی بڑی عبادتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ اٹھتے
ذکر و اذکار بھی اپنی زبان پر لا سکتے ہو اور چھوٹے چھوٹے کلمات بھی پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں ان کو پڑھتے رہو اور اپنی زبان سے ادا کرتے رہو۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یہ مت سوچنا کہ ہم کچھ بھی کریں کون دیکھ رہا ہے، یہ مت تصور کرنا، ارے کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ تصور تمہارے دماغ میں نہ آنے پائے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ ان تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا صبح فجر کے بعد سے لے کر آنکھ کھلتی ہے آپ کی اور جب تک بستر پہ نہیں چلے جاتے ہو سونے کے لیے، پوری فلم آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری پکچر آپ کی بن رہی ہے، پوری ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ یہ کھولتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، آپ کو برائیاں یاد نہیں ہوں گی، جب ان برائیوں پہ نظر پڑے گی تو یاد آ جائے گا، ہاں ہم نے دنیا میں یہ کام کیا تھا، اور پڑھتے جاؤ گے اور کہتے جاؤ گے کہ اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سی کتاب دے دی، اے اللہ یہ تو نے مجھے میرے ہاتھ میں کون سا نامہ اعمال دے دیا، اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سا کس خبر سے آگاہ کر دیا، کون سی کتاب تو نے مجھے دے دی، اس میں تو میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی درج ہیں، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی درج ہے، جو ہمیں یاد نہیں وہ بھی درج ہے، اس میں تو کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے کاندھوں پر کرامن کاتبین جو برائیاں اور نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کی پوری پکچر بنا رہے ہیں، آپ کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا، منہ بند کر دے گا، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو ان ہاتھوں سے کیے ہوں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو تم نے اپنے پیروں سے چل کر کیے ہوں گے، تمہاری آنکھ گواہی دے گی ان گناہوں کی جو تم نے اس آنکھ سے دیکھا ہوگا، تمہارے کان گواہی دیں گے ان برائیوں کی جو تم نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ، باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری اور ہماری پول کھول کے رکھ دے گا۔ تو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، وہ مندروں میں رکھی ہوئی کوئی مورتی تھوڑی ہے کہ جس کو تھپڑ مارو گر جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے، جس کو جب چاہو تب نالی میں پھینک دو۔ دیکھا ہوگا گنپتی کے موقع پر آپ نے، لوگ بمبئی میں دیکھیے اکثر جب گنپتی کا تیوہار آتا ہے ہندو بھائیوں کا، تو میرے پروگرام اس وقت بمبئی میں ہوتے ہیں، دیکھیے راستے جام ہو جاتے ہیں۔ عقل دیکھیے آپ، اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، سجائیں گے، رنگیں گے، کلر کریں گے، پوتیں گے، بہت 18 اور 20 میٹر کا گنپتی بنائیں گے، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر آخری دن لے جا کر کسی گنگا میں، ندی میں اتنی بری طریقے سے پھینکتے ہیں کہ صبح جائیے تو کسی کی گردن ٹوٹی پڑی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو آپ وہ تصور مت کیجئے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ رب العالمین کو خبر ہے ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کرتے ہو، جو کر رہے ہو، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ اب تلاوت پہلی چیز پھر آئیے، تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا تو یہ ہوا، جرجیت صاحب نے ایک دکان کھولی، نئی دکان ہے، اب اس دکان میں ہم سامان بعد میں رکھیں گے، اس دکان میں ہم خرید و فروخت کی چیزیں بعد میں رکھیں گے، پہلے اس دکان میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کرا لی جائے۔ مدرسے کے چند بچوں کو بلا لیا یا گاؤں کے محلے کے چند لوگوں کو بلا لیا
اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارا دے دیا، پڑھیے، اور لے کے بیٹھ گیا وہ وہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہو گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس نے ایک پڑھ لیا، اس نے دوسرا پڑھ لیا، اس نے تیسرا پڑھ لیا، اس نے چوتھا پڑھ لیا، 30 پارے ایک دن میں ہو گئے. یہ ہے پڑھنا. ایک پڑھنا یہ ہے کہ رمضان میں ہم مہینہ آیا، پورے سال قرآن گھر میں رکھا رہا، کسی نے کھول کے نہیں دیکھا. رمضان کے مہینے میں روزہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمیں اس ایک مہینے میں 3 پڑھنا ہے، 4 پڑھنا ہے، 5 پڑھنا ہے، کم سے کم ایک تو پڑھنا ہی ہے. بیٹھ گئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھنا شروع کر دیا اور ایک پارہ ختم. یہ ہے قرآن کا پڑھنا. یہاں اللہ نے یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو. تلاوت میں اور پڑھنے میں فرق ہے. پڑھنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا تلاوت کرو. تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم اس کو لغوی معنی سے سمجھیں. عربی زبان میں تلا یتلو کا جو باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اب اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں لغوی اعتبار سے، غور کیجئے گا. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے. یہ لغوی معنی ہو گیا. پہلے میں نے ترجمہ کیا تھا اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے. اب میں نے لغوی ترجمہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا. ایک بیٹا وہی کام کرے جو اس کا باپ کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. ایک طالب علم وہی کام کرے جو اس کا استاذ کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ طالب علم وہی کام کر رہا ہے جو اس اپنے استاذ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. پیچھے پیچھے چلنا کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن نے جو کہا ہے پہلے پڑھو، سمجھو، پھر اس کے پیچھے پیچھے چلو. یعنی جو کہا ہے اس کو کرو اور جس کام سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. یہ ہے تلاوت کا مطلب، یا یہ ہے پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب. سنجیدگی سے غور کیجئے گا، ہم اور آپ قرآن کے کتنے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور قرآن کے پیچھے پیچھے وہی چلے گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا. آئیے قرآن پڑھا ہم نے، پہلی آیت اٹھائیے، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. عمریں گزر گئیاں، کوئی 40 سال کا بیٹھا ہوگا، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہوگا، کوئی 80 سال کا بیٹھا ہوگا. نمازیں پڑھتے ہوئے بھی ایک لمبی عمریں گزر گئیں. ابھی اس سے پوچھو کہ سورہ فاتحہ سنا تو سنا دے گا. اللہ اکبر، کہو سورہ فاتحہ پڑھو، پڑھ دے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابھی سنا دے گا. اب اس سے یہ پوچھو، پڑھ تو لیا تو نے، لیکن یہ بتاؤ کہ الحمد کے معنی کیا ہوئے؟ خاموش. یا بتا دے گا ساری تعریفیں. اب اس سے پوچھو کہ الحمد میں الف لام کیسا آیا ہے؟ یہ الف لام کون سا ہے؟ نہیں معلوم. اس سے پوچھو کہ یہ تمام کا لفظ جو آ رہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ساری کا اور تمام کا لفظ کہاں ہے عربی میں؟ الحمد کے معنی تو تعریف کے ہوتے ہیں، یہ تمام کا لفظ کہاں ہے؟ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہاں ہے؟ ابھی نہیں معلوم. اب اس سے پوچھو کہ الحمد کے بعد للہ آیا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह, ये लिल्लाही क्यों हुआ है? इससे पूछो कि अल्लाह ने कभी कुरान में अल्लाह कहा, कभी अल्लाह कहा, कभी अल्लाही कहा, ऐसा क्यों है? कभी कहा इन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर, इन्नल्लाह, यहाँ इन्नल्लाह के अल्लाह कहा है। कभी आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो अल्लाहु है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इससे पूछो कि कभी अल्लाहु आ रहा, कभी अल्लाह और कभी अल्लाही, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कभी लिल्लाही, ऐसा क्यों? नहीं मालूम। इससे पूछो कि जब अल्लाह आ ही चुका था तो फिर रब लाने की जरूरत क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, फिर रब क्यों लाया गया? और जब रब लाया गया तो रब के साथ रब्बुल मुस्लिमीन क्यों नहीं कहा गया? रब्बुल मोमिनीन क्यों नहीं कहा गया? यहाँ रब्बुल आलमीन का लफ्ज क्यों आया है? एक आयत भी अगर हमने समझ कर पढ़ी हो तब तो हम जाने कि कुरान में लिखा क्या है। हम कुरान के पीछे पीछे चलेंगे कैसे? कैसे चलेंगे? अभी पढ़ चुका है, नियत बांधे बांधे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ उसने पढ़ा है नमाज में अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया के बाद, या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक के बाद इसने पढ़ा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए यहाँ रहमानिर रहीम पढ़ चुका है। अब उससे पूछो कि जब तू पढ़ चुका था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद फिर रहमानिर रहीम क्यों पढ़ रहा है? या रहमानिर रहीम क्यों आ रहा? क्या समझा? कैसे कुरान के पीछे पीछे चलेगा आज का इंसान? मेरे भाइयों, जब उसको अभी एक आयत का भी इल्म नहीं है, पूछ लो रमजान से, हमारी माँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, पूछो इनसे, 2 पढ़े हमने। अपनी सहेलियों को फोन करके कहती हैं, ए तूने कितने कुरान पढ़ लिए? हमने 2 पढ़ लिए। दूसरी कहती है हमने 3 पढ़ लिए। चौथी कहती बहुत काम लगा था इसलिए हम एक ही पढ़ पाए। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है ऐसे? जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि कुरान हमें कहां जाने का हुक्म दे रहा है और कहां जाने से रोक रहा है, तो ऐसे कुरान को पढ़ने से मेरे भाइयों क्या फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी पर? एक चटियल मैदान है, चिकना पहाड़ है, उसके ऊपर बारिश आती है, पानी गिरता है, ऊपर गिरा नीचे बह गया। उस पहाड़ को कोई फायदा नहीं मिलता। क्यों? वो चिकना है, बारिश उसके ऊपर आई और बह गई। और एक जमीन है, आपकी कच्ची जमीन, इस पर बारिश हुई, जमीन ने पानी को चूस लिया, जज्ब कर लिया, फिर उस पानी से हरियाली पैदा होती है, उस जमीन से हरी भरी सब्जी पैदा होती है, और कुछ महीनों के बाद सब्जी दूसरों के घरों में कट के पहुंच जाती है, सब उससे फायदा। यानी जमीन भी पानी से फायदा उठा रही है और फिर फल भी और सब्जी भी पैदा कर रही है, फिर वो सब्जी दूसरों को भी खाने को मिल रही है। ऐसा बनो कि कुरान खुद जज्ब करो, कुरान पर खुद अमल करो, और तुम्हारे इल्म से, कुरान की आयतों से फिर दूसरे लोग भी फायदा हासिल करें, दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचे। ये है कुरान को की तिलावत का मतलब। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब के पीछे पीछे चलो जो आपकी तरफ उतारी गई, जो आपकी तरफ नाजिल की गई। हजरत आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा कि अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे? अल्लाह के रसूल के अखलाक कैसे थे? अखलाक, करैक्टर, स्वभाव, अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे? तो उन्होंने जवाब ये दिया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? गौर कीजिए, यहां लफ्ज़ पढ़ना अच्छा भी लग रहा है, अभी बताऊंगा मैं। आए अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी का अखलाक क्या था, कैसा था? तो हजरत आयशा कहती है, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कहा क्यों नहीं पढ़ता हूं? फरमाया कुरान की जीती जागती तस्वीर थे, यानी कुरान में जो लिखा है, अगर देखना है कि कुरान में क्या लिखा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देख ले। आपका उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादियां, चलना, ये तमाम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक, बेवाओं के साथ हुस्ने सुलूक, काफिरों के साथ हुस्ने सुलूक, कैदियों के साथ हुस्ने सुलूक, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, यतीमों के साथ, ये तमाम चीजें आपके जो देखने में आती हैं, ये अल्लाह
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے سیکھتے ہیں، یعنی قرآن کی ہو بہو تصویر ہے، عملی تصویر ہے قرآن کی، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈال لو، یعنی قرآن کے مطابق چلنا۔ آپ قرآن کے مطابق چلا کرتے تھے، آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، یہ تھا نبی اکرم کا اخلاق۔ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا، ابھی سائیکل اٹھانے میں ہم لڑنے لگیں گے، ایسے کر، ویسا کر، یہ ابھی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ ابھی ہم لڑنا شروع کر دیں گے نکلتے وقت۔ پہلے ہم نکالیں گے، ارے تو ایسے کر، تو ویسے کر، سائیکلیں نکالنے میں ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی نبی اکرم کے اخلاق تھے۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو نازل کی گئی، جو اتاری گئی آپ کے اوپر۔ کبھی آپ سعودیہ جائیں حج کرنے یا عمرہ کرنے، ویسے اب تو ویزا عام ہو گیا ہے، پہلے صرف مکہ مدینہ اور جدہ تک ہی جا سکتے تھے آپ، لیکن اب تو عمرے کے ویزے سے آپ پورا سعودی عرب بھی گھوم سکتے ہیں، اب تو ویزا عام کر دیا ہے۔ تو آپ جائیے گا طائف کی سرزمین پر، یا آپ چلے جائیے گا حائل یا بریدہ یا دمام کی طرف۔ میں گیا ہوں، وہاں کچھ ہمارے ساتھی لوگ ہم کو اونٹنی کا دودھ پلانے کے لیے لے گئے کہ چلیے آپ چلیں۔ ہم نے تو کبھی پیا نہیں تھا، تو تھوڑا سا اندر سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پی کے کیا پتا کیسا ہوگا، لیکن لے گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اونٹنی کا، تو وہ دیہاتی جو دودھ دوہتے تھے اونٹنی کا اور فوراً پلاتے تھے، اونٹنی کا دودھ فوراً جیسے ہی اس کے تھن سے نکالا جائے ویسے ہی آپ کو پینا پڑے گا۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تو اس میں اتنے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر پھر دودھ پی نہیں سکیں گے۔ تو وہ دیہاتی جو تھا، عربی جو دیہاتی تھا، بدوی، وہ اونٹنی جو بچہ دیتی ہے، بچہ اس کا ایک بچہ تھا، تو وہ بچہ اپنی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس بچے کو کہہ رہا تھا تل تل تل۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو ہم کو دودھ پلانے کے لیے لے کے گئے، یہ تلب تلب کیا چلا رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں کچھ جگہ تلب بولتے ہیں، کچھ جگہ تلب بولتے ہیں، یہ تلب ہے تلب ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا یہ اونٹنی کے بچے کو تلب بولتے ہیں، یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی ماں جہاں چارہ چگنے جا رہی ہے، کھانے جا رہی ہے، یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ ماں تھوڑی 10 قدم آگے بڑھی، یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ جو بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو تلب کہتے۔ میرے دماغ میں ایک دم آ گیا، جب اس بچے کو تلب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے، جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ بچا ہوا رہتا ہے، اس لیے عرب کے لوگ اس بچے کو تلب کہتے ہیں۔ اور اسی سے مشتق، اسی سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے پیچھے چلنے والا دنیا کی تمام سرکش اور ناکارہ اور ظالم قوموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی جان کو خطرناک جانوروں سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کے پیچھے چلنے والا انسان دنیا کی ساری قوموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھو گے تو امن و امان میں اور شانتی کے اندر آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ تلاوت کرو گے تو یہاں رمضان میں کھڑے ہو جاؤ عشاء کے بعد اور ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کر لو۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور چلائی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو صحیح چلی، اس کے بعد میں الف لام میم، الف لام میم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد کا
اسپیڈ نہیں سمجھ میں آتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون تنفقون یعلمون تعلمون کے علاوہ پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ کون سی تلاوت ہے اور یہ کون سی قرآن کی عزت ہے؟ ذرا سوچو کون سی عزت ہے. اگر چاہتے ہو کہ ہم امن و امان میں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہم سکون میں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، تو یاد رکھیے قرآن کی ہمیں تلاوت کرنا پڑے گا. قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا پڑے گا. جہاں جانے کا حکم دے رہا ہے وہاں جانا ہے، جہاں جانے سے روک رہا ہے وہاں سے ہمیں رکنا پڑے گا. میرے بھائیو، یہی قرآن کی تلاوت کا معنی ہے اور یہی قرآن کی تلاوت کا مقصد ہے. مت پڑھیے آپ ایک پارہ روزانہ، آپ ایک آیت پڑھیے اور اسی آیت کو اچھی طریقے سے اپنے علماء سے سمجھ لیجئے، جانکاروں سے سمجھ لیجئے کہ اس قرآن کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے. آپ کے پاس انگلش میں کہیں سے ٹیلی گرام آ جائے، پہلے زمانے میں چلتے تھے ٹیلی گرام تار وغیرہ، انگلش میں جب آ جاتا تھا تو گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے بیچارے، تو وہ ٹیلی گرام لے کے رات ہی میں اڑ کے بھاگتے تھے تار، اور کسی انگریزی جاننے والے سے پڑھواتے تھے. بھائی یہ میرے پاس آ گیا ہے، پتہ نہیں ڈاکیا لے کے آیا ہے، دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہے، ہم پڑھنا نہیں جانتے، یہ پوسٹ مین لے کر آیا ہے، ذرا دیکھو. جب وہ انگلش میں اس کو پڑھتا تھا اور اس گاؤں کے رہنے والے آدمی کو سمجھاتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے، جب تک وہ انگلش کے اس لیٹر کو یا اس ٹیلی گرام کو یا اس تار کو سمجھ نہیں لیتا تھا کسی جاننے والے سے، اس کو سکون نہیں ملتا تھا، اس کو سکون نہیں ملتا تھا. میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر یہ 6666 جو آیتیں ہیں یہ ٹیلی گرام ہے. تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے اس وقت تک جب تک کہ تم ایک تار ایک ٹیلی گرام کو روزانہ اپنے عالم سے سمجھ نہ لو. اس میں کیا لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے سے روک رہی ہے. ایک آیت سمجھ لی، اب ٹھیک ہے، اب دوسرے دن آپ دوسری آیت کو سمجھیے. آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ آپ قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنے والے نہ بن جائیں. ایسے سمجھیں، اتنا سمجھدار بن جائیے کہ جب آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ نماز پڑھائے اور قرآن کی تلاوت کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ آیات جنت ہے، یہ آیات جہنم، یہ ہمیں کیا بتلا رہی ہیں. جب ہم یہ سمجھنے لگیں گے تو ہماری نمازوں میں لذت بھی آ جائے گی. سعودیہ میں دیکھ لو، امام حرم جب نماز پڑھاتے ہیں اور آیتیں پڑھتے پڑھتے کبھی رونے بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کی سسکیاں بن جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ اپنے عمامے سے لٹکے ہوئے رومال سے اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگتے ہیں. نماز کی حلاوت اور نماز کی مٹھاس اور قرآن کی حلاوت اور مٹھاس کا مزہ ان سے پوچھئے جو قرآن کو سمجھتے ہیں. روتے اور گڑگڑاتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر جہنم کی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں ان کو رونا پڑتا ہے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں. ہمارے پتہ ہی نہیں چلتا، جہنم کی آیات امام صاحب نے پڑھ دی، نہ امام رو رہا ہے نہ مقتدی رو رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار کے آ گئے ہیں، بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آ گئے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھیے اور قرآن کو پڑھیے. قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے شیر شاہی میں لڑکیوں کا الگ لڑکیوں کا الگ، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم کا مطلب اسی کو سمجھ لو، سب کچھ بھول جاؤ گے. خیرکم، آئے پوری دنیا کے مسلمانوں سنو، اس میں سب شامل ہیں. آئے MBBS کرنے والوں سنو، آئے بایو پڑھنے والوں سنو، آئے انجینئروں سنو، کیمسٹ اور فزکس پڑھنے والوں سنو، بڑے سے بڑے عہدے پر رہنے والوں سنو.
یہ تعلیم جو تم نے پڑھی ہے کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ، یہ غلط نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ایک عیسائی نے جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، غور کیجئے، اس نے قرآن کو پڑھا، تو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اسلام، بائبل اور قرآن، اسلام سائنس، اسلام بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اور اس نے قرآن کریم کو اپنے سائنٹیفک تجربے سے بیان کر کے یہ بتایا کہ قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر بایو بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے، قرآن کے اندر میتھ بھی ہے، پڑھنے والا چاہیے۔ چونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے قرآن کریم کے آیتوں سے سائنس کھوج کے نکالی اور اس نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی اتنی موٹی، اور اس کا نام رکھا اسلام، قرآن، بائبل، سائنس کی روشنی میں۔ ذرا آپ غور کریں میرے بھائیوں، اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی سے ثابت کر کے رکھ دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ ایک دن آئے گا، قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ زمین کے اندر ایک لاوا سلگ رہا ہے، اور زمین، سورج کی روشنی جتنی کم ہوتی جا رہی ہے، زمین اتنا اوپر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن یہ سورج ہماری زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ارے سورج کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج لپیٹا جائے گا؟ نہیں، سورج کی روشنی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی، زمین اپنے پرانیوں کو، اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی سورج کی گرمی کی ضرورت پڑے گی اتنی اوپر اڑتی چلی جائے گی۔ سورج کی گرمی جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی، زمین آٹومیٹک اوپر کی طرف اٹھتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ زمین و سورج کے بیچ میں صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے گا۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل۔ اس نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ ایک دن سورج کی روشنی ختم ہوگی اور زمین اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ قرآن کے اندر سائنس ہے۔ زمین میں لاوا پھیل جائے گا، اور زمین کا وہ لاوا پھٹے گا جس سے زمین ڈگمڈول ہو جائے گی، زمین ہلے گی، اور جب زمین میں بھوکمپ آئے گا تو زمین اپنے خزانے کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین میں جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ باہر نکال دے گی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب باہر پڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سامان کو، اپنے اندر کے ذخیرے کو باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو کچھ نہیں ہوا، تیرے رب کا حکم ہے، وہ تو وہی کر رہی ہے جو اس کے رب کا حکم ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، انسانوں کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اس دن وہ دیکھ لے گا کہ ہم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے اندر بیتے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی، گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی۔ زمین بولے گی اللہ میری چھاتی پر کھڑے ہو کر اس نے شراب کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے کیرم بورڈ کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے فلم ہال کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے مسجد بنائی تھی، اللہ میرے سینے پر بلڈوزر چلا کر اور
زمانے میں سمجھا نہیں جاتا تھا. وہ سائنٹسٹ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر اسلام بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں, اس کتاب کے اندر وہ آدمی لکھتا ہے کہ زمین کا بولنا یہ محال لگتا ہے, لیکن زمین بے جان ہے, وہ کیسے بولے گی؟ اس نے کہا ریڈیو بے جان ہے, کیسے بولتا ہے؟ ٹیلی ویژن بے جان ہے, کیسے بولتا ہے؟ آپ کا آلہ کان میں لگایا اور سینے پہ لگایا, دل کی دھڑکن بولتی اور آپ آلے کے ذریعے سنتے ہیں. یہ آلہ بے جان چیز ہے, یہ کیسے بولتا ہے؟ موبائل بے جان چیز ہے, دیکھیے اس میں سے آواز نکلتی ہے اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں. اس نے کہا جب یہ سب چیزیں بے جان ہیں, یہ بولتی ہیں. ارے لوہا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے, پلاسٹک زمینی سے تو پیدا ہوتی ہے, تانبا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے. زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر موبائل یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ بنا دیا گیا. جب یہ چیزیں بولنے لگی ہیں تو پھر زمین کیوں نہیں بولے گی جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں؟ اس لیے زمین بھی انسانوں کی گواہی دے گی. اے اللہ, یہ وہ ہے جس نے میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر فلاں کا قتل کیا تھا, فلاں کا مرڈر کیا تھا, فلاں کو مار دیا تھا, فلاں کی جان لے لی تھی, اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا تھا, اس کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا. موزم پور والے ہیں تو نہیں ہوں تو سنیں, لکھی پور والے بھی سنیں, شیر شاہی والے بھی سنیں, بنگال والے بھی سنیں, اور ہر اس بستی کے لوگ سنیں جن کے نزدیک خون کرنا, مرڈر کرنا اور قتل کر دینا پانی کی طرح ہے, گاجر اور مولی کی طرح وہ آسان سمجھتے ہیں. وہ سب سنیں میرے بھائیوں. دھرتی کے اوپر اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا ہے, ناجائز طور پر اگر اس کو مارا ہے, تو قیامت کے دن یہ شخص اس آدمی کو ڈھونڈے گا اور تلاش کر کے اس کو پکڑ کے لائے گا. یجیء براسہ, اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. کہے گا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے, کس کو لایا؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے. کہے گا اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے, یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے قتل کیا تھا, جس نے مجھے مارا تھا, جس نے میری بیوی کو بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم کیا تھا. اے اللہ میں اس کو پہچان کے لے آیا ہوں, یہی وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا خون بہایا تھا, میرا مرڈر کیا تھا. اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے میرے بیوی بچوں سے, ماں باپ سے دور کیا, آج اس کو بھی اس کے خاندان سے اور پورے بیوی بچوں سے اس کو دور کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے. وہ مقتول اس قاتل کا سر پکڑ کے لے کے آئے گا اور اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دے گا. ضمنی بات آ گئی تو میں نے بتا دیا. میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو, یہ قرآن ہی تو ہے جو سائنس سے بھرا پڑا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. یہ ہے قرآن. میرا موضوع اسلام اور سائنس نہیں ہے, ورنہ میں اس ٹاپک پہ اور آگے بڑھتا اور بولتا. میرے بھائیوں قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں. آج ضرورت تو سارے علوم کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مدرسے میں پڑھیے اور یہاں سے نکل کر کسی مسجد میں 5,000 اور 6,000 روپے میں امامت کیجئے. نہیں, مدرسے میں آپ دین حاصل کریے, لیکن آپ سائنس بھی پڑھیے, ٹیکنالوجی بھی آپ کو آنا چاہیے, آپ کو انجینئر بھی بنیے. اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسوں کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے. اب تو مدرسوں سے پڑھنے کے بعد لوگ علی گڑھ جا سکتے ہیں, جامعہ ملیہ جا سکتے ہیں, JNU جا سکتے ہیں, MBBS بھی کر سکتے ہیں, BUMS بھی کر سکتے ہیں, انجینئر بھی بن سکتے ہیں. تو دین کی تعلیم حاصل کرو اور دنیا کمانے کے لیے, دنیا کے حصول کے لیے آپ میڈیکل لائن میں آگے بڑھیں, ایڈوکیٹ بنے, جج بنے, IAS بنے, IPS بنے. آج ضرورت ہے آپ کو ہر فیلڈ میں آگے نکلنے کی. لیکن میرے بھائیوں اللہ کی قدرت کو نہ بھولیں اور اللہ کی نعمتوں کو نہ بھولیں. دوسری تعلیمات سے انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے میں نے انجینئروں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے میں نے فلاسفر کو دیکھا ہے کہ اسکول کی اور کالج کی پڑھائی پڑھنے کے بعد بھی ان کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں آئی ہے. بیچ سڑک پر نالی کے کنارے کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر جس انداز سے پیشاب کرتے ہیں, ہم اس کو
किस जानवर से उसकी मिसाल दें कि लोगों को बुरा न लगे। मेरे भाइयों, ठीक है, बगैर नाम कहे हुए भी सब कुछ कहा जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि कौन से जानवर हैं, किस तरीके से कैसे पेशाब करते हैं। अरे उन जानवरों में फिर भी तमीज है। जो खड़े होकर पेशाब करता है वो भी एक पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। हमसे ज्यादा कम से कम पेशाब की छींटों से बचने की अकल उस जानवर के अंदर मौजूद है, लेकिन हम दोनों पैरों को जमीन पर रख के और पेशाब करते हैं कि उसकी छींटें हमारे कपड़ों पे आए। हमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जिंदगी से इतनी भी तरबियत नहीं मिली। मेरे भाइयों, हम क्या आपको समझाएं कि मोहतरम इमाम मालिक का वाक़या हमारे जहन में आता है कि एक औरत, एक सहाबिया, जिसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा पेशाब करता था, माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। प्याला लिया पानी का और उसकी शर्मगाह को धुल दिया। वो बच्चा पानी पेशाब करता, माँ उसको धुल देती। जानता नहीं है, छोटा बच्चा है, पहला दिन था उसका, खड़ा हुआ, पेशाब लगा तो पानी का प्याला लिया और चलने लगा। माँ देख रही है कि देखें मेरा बेटा कहाँ जाता है। माँ देख रही है और बच्चा पानी का प्याला लेकर इस्तिंजा करने जा रहा है, पेशाब करने। वो बैठ जाता है नाली के किनारे घर के बाहर और पेशाब करता है। माँ पीछे से देख रही है कि देखें मेरा बेटा क्या करता है। आज पहला दिन है, बच्चे ने पेशाब किया, उसको नहीं मालूम कि शर्मगाह किस हाथ से पकड़ना चाहिए, किस हाथ से पानी डालना चाहिए, कितनी बार शर्मगाह को दबाना चाहिए, उसको कुछ नहीं मालूम। बस उसने अपनी माँ को देखा था पानी डालते हुए, उसने पेशाब किया और पानी अपनी शर्मगाह पे डाल दिया। इतना डालना था, पीछे से माँ चीख कर कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को वो तरबियत दे दी। अब मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा अब जिंदगी भर खड़े होकर पेशाब नहीं करेगा। ये तरबियतें थी पहले जमाने की माओं की। आज की माँ क्या तरबियतें देंगी, जिनकी बेटियां उन्हीं की आंखों के सामने इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर वीडियो बनाती हो दुपट्टे उतार उतार कर। ये क्या तरबियतें देंगी अपनी औलाद को। हो सकेगा और मौका मिलेगा तो हम माँ बहनों के ऊपर कल बोलेंगे इंशाअल्लाह। आज तो थोड़ा सा 4 चीजों की तरफ चलना भी, तो पहली चीज पर हम अटके हुए हैं। मेरे भाइयों, तिलावत, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दुनिया में सबसे बेहतर लोग वो है जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। ये सबसे बेहतर लोग हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास छोटे से थे, छोटे से हजरत उमर जब मजलिस शूरा बुलाया करते थे और बड़े बड़े सहाबा को जब बुलाते थे तो ये बच्चा भी आता था, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। तो लोगों ने कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, इनको क्यों बुलाते हो, ये बच्चा ये क्यों आता है, ये छोटा सा बच्चा। तो क्या जवाब दिया हजरत उमर ने, ये बच्चा आएगा, अगरचे उम्र में तुमसे छोटा है, लेकिन याद रखो कुरान का इल्म इसको सबसे ज्यादा है। हमने अल्लाह के नबी को ये दुआ करते हुए सुना है कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि अल्लाह, कुरान तूने नाजिल तो मेरे ऊपर किया है, लेकिन कुरान की फिक्र, कुरान की समझ तू अता फरमा अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला आएंगे इसलिए कि ये कुरान का इल्म सबसे ज्यादा रखते हैं। कुरान करीम के इल्म को सबसे ज्यादा रखने की वजह से मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक उनको अपनी मजलिस शूरा में, अपनी मीटिंग में बुलाया करते थे। जंगे उहद में जब 70 सहाबा शहीद कर दिए गए और जगह की तंगी थी, इसलिए कि कब्र में कई कई सहाबा उतारे जाने लगे, कई कई शहीदों को उतारा जाने लगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि 70 सहाबा की लाश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 70 सहाबा को देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे एक तरफ से उठाओ या दाहिनी तरफ से उठाओ और कब्र में उतारो। अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबियों मुझे ये बताओ, इन 70 लोगों में सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था, सबसे ज्यादा कुरान का माहिर कौन था, सबसे अच्छा कुरान कौन पढ़ा करता था। इशारा होता कि फला सहाबी ये सबसे अच्छा कुरान पढ़ते थे, इनको कुरान का सबसे अच्छा इल्म था। उनको उठाया जाता और सबसे पहले कब्र में उनको उतारा जाता। उसके बाद अब 69 लाशें रह गई। अब आप कहते हैं इनमें बताओ कि सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था। फिर जिसकी तरफ इशारा होता उसको उठाया जाता और उसको कब्र में उतारा जाता। यानी जंगे उहद में 70 सहाबा को
ہی دفن نہیں کر دیا گیا. جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارا گیا. ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 4-4 صحابیوں کو دفن کیا گیا. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے قرآن کے مقام و مرتبے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس لیے فرمایا یہ قرآن طوطے کی طرح رٹنے والی چیز نہیں ہے کہ ایک طرف سے پڑھو اور ختم کر دو. نہیں, یہ راجدھانی ایکسپریس نہیں ہے. اس کو سمجھ کر پڑھیے اور جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کریے. چلیے ایک چیز ختم. اب آئیے دوسری چیز کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. شارٹ کر دیا. ابھی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں لیکن آگے آئیے. تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف اتاری گئی, یعنی پیچھے چلیے. دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم کیجئے. پڑھیے نہیں. پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ صبح جرجی صاحب اٹھے, آج خالی ہیں, کوئی کام نہیں ہے میرا, چلیے اللہ اکبر, فجر ہو گئی, چلیے ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں, اللہ اکبر, ظہر بھی پڑھ لی, عصر بھی پڑھ لی, مغرب بھی پڑھ لی, عشاء بھی پڑھ لی. ارے ابھی خالی تو ہیں, کیا کرنا ہے آج, چلو ایک ہفتے کی پوری پڑھ لیتے ہیں. پوری پڑھ لی. پڑھنا ہی تو ہے. لوگ کہتے نماز پڑھو, لو ایک ہفتے کی پڑھ لی. ہمارے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے ایسا جو ایک ہفتے کی بھی پڑھ لیتا ہے, ایک ہفتے کی بھی پڑھ لیتا ہے. اور ایک ہفتے کی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں ویسے, لیکن 24 گھنٹے کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں. ان کے ہاں ہے, وہ 24 گھنٹے کی بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ پڑھنا نہیں ہے, نماز کو قائم کرنا. قائم. اور نماز کا قیام کیا ہے معلوم؟ نماز کو اس کے اول وقت میں, نماز کے ٹائم پر آپ کو نماز پڑھنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نماز مومنوں پر, مسلمانوں پر اپنے وقت موعود پر فرض کی گئی ہے. اپنے وقت پر فرض ہے. صرف سفر میں آپ کو اجازت ہے کہ 2 نمازیں ایک کر سکتے ہو, ہیں, ظہر کے ساتھ عصر ملا سکتے ہو, مغرب کے ساتھ عشاء ملا سکتے ہو. بس 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ فجر اور ظہر ملا لو. فجر اور ظہر نہیں ملا سکتے ہو. اور 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عصر اور مغرب ملا لو. عصر اور مغرب بھی نہیں ملا سکتے ہو. 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب سفر میں یہ بھی نہیں کہ عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھ لو اور رات میں جلسہ سن کے جاؤ, 2 بجے 1 بجے جب ختم ہو اور بستر پہ سو جاؤ. فجر کی نماز تو آپ نے عشاء میں پڑھ ہی لی تھی, اس لیے اب سوتے رہو, اب صبح 10 بجے اٹھو. یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. آپ کو فجر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہی پڑے گی. آپ کو عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہی ہے. عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں. آپ صرف سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ ملا سکتے ہیں, ظہر اور عصر کو ایک ساتھ, مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ. عشاء اور فجر نہیں مل سکتی, فجر اور عشاء نہیں مل سکتی. عشاء, مغرب اور عشاء تو مل سکتی ہے لیکن عشاء اور فجر نہیں ملا سکتے ہو. اور فجر اور ظہر نہیں ملا سکتے ہو. یہ یاد رکھیے آپ, عصر اور مغرب نہیں ملا سکتے ہو. صرف ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, یہ 2 نمازیں ایک ساتھ اور وہ 2 نمازیں ایک ساتھ. سہولت کے طور پر اتنی اجازت دے دی ہے. یا آپ کے گاؤں میں بارش ہو رہی ہے اور آپ مسجد میں ہیں, مغرب کا وقت ہے, آپ مغرب کے اذان کے بعد نماز کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیجئے اور جب بارش بند ہو جائے تو چلے جائیے. اجازت ہے کہ بارش کے موقع پر آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں یا ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں. بارش کے دنوں میں اتنی اجازت دی ہے شریعت نے. تو میرے بھائیوں, اسلام میں سہولت ہے لیکن بقیہ نمازیں آپ کو اپنے وقت پہ پڑھنا پڑیں گی. مسافر نہیں اور بارش نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کو یہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا پڑیں گی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نماز اپنے وقت کے اوپر ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے. حضرت انس کا واقعہ آیا ہے, امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں. بڑا پیارا واقعہ ہے, اس واقعے کو سن لیجئے تو ہم اور آپ ذرا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. حضرت انس نے ایک لمبی عمر پائی. حضرت انس ابن مالک نے ایک لمبی عمر پائی اور اتنی عمر پائی انہوں نے کہ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے وقت بھی موجود تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی.
حدیثوں کو پڑھا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا کہ یہ ظہر کب پڑھتے ہیں، عصر کب پڑھتے ہیں، مغرب کب پڑھتے ہیں، فجر کب پڑھتے ہیں، عشاء کب پڑھتے ہیں، ان کے سامنے یہ سارا نقشہ تھا۔ لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا اور جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو حضرت انس بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت انس مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے، اور حضرت انس جب مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے تو اپنی نماز پڑھ کر نکل جاتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بعد میں آتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ نہیں معلوم کہ کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی، امیر المومنین اے عمر ابن عبدالعزیز، انس کا معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ پہلے پڑھتے ہوں، کبھی پہلے پڑھ لیتے ہیں اور کبھی وہ آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جب آپ امیر المومنین ہیں تو آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ پہلے پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہیں؟ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انس۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی، ٹھیک ہے اب ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں، دیکھیں کیا مجبوری ہے، یعنی ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے۔ ایک صاحب مولانا جرجیس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اچھا وہ ہوتا کون کہنے والا، آستین نے سمیٹ لی، ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے، جب تک دونوں طرف سے باتیں نہ سن لو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے شکایت والو، میں نے تمہاری شکایت سن لی، اب ان کو بھی بلاتا ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بھی کیا صفائی ہے۔ بلایا گیا، حضرت انس کو مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے سوال کیا، اے انس مجھے شکایت ملی ہے کہ تم اس مسجد میں نماز پڑھنے تو آتے ہو، لیکن کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو اور پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم میرے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو، کبھی کبھی تم میرے پیچھے پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ حضرت انس جواب دیتے امیر المومنین، اے عمر ابن عبدالعزیز، اے خلیفہ صاحب، بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، میں نے کبھی آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں اور کبھی پہلے آ کر نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں، آپ کا انتظار نہیں کرتا، جماعت کا انتظار نہیں کرتا، آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے، آپ کے شکایت کرنے والے میری آپ کے سامنے جو شکایت کیے ہیں وہ بالکل صحیح شکایت کیے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیوں یہ فتنہ پھیلا رہے ہو؟ اگر تم آج اکیلے نماز پڑھو گے تو کل دوسرا بھی تمہیں دیکھ کر اکیلے نماز پڑھے گا، پھر پرسوں کوئی تیسرا بھی پڑھے گا، پھر ذاتی طور پر کل میرا کوئی دشمن ہوگا یا میرا کوئی ورودھی ہوگا، وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دے گا، ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، پھر تم کیسے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی مجھ سے پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو؟ ایک نیا فرقہ، ایک نیا فتنہ کھڑا کیوں کر رہے ہو تم؟ جواب دو۔ یہاں جو جواب دیا حضرت انس نے، سنو شیر شاہی والوں سنو، اطراف کے لوگوں سنو، آس پاس کے لوگوں سنو، اور یوٹیوب کے ذریعے کل انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ جائے گی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اس موقع پر حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اے خلیفۃ المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، میں نے کوئی فتنہ کھڑا نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی ایسا کرو، میں نے کسی دوسرے آدمی کو ابھارا بھی نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے نہیں ابھارا، لیکن تمہیں دیکھ کر دوسرا تو ایسا کر سکتا ہے۔ فرمایا اگر کر سکتا ہے تو اس میں کیا کروں؟ فرمایا تم پہلے جواب دو کہ تم کبھی کبھی اکیلے پڑھ کے پہلے کیوں نکل جاتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز کو حضرت انس جواب دیتے ہیں، امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، اے امیر المومنین، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی
جانتی ہیں. میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم کو دیکھا ہے. میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا نماز کا وقت دیکھا ہے. میری آنکھیں جانتی ہیں کہ محمد رسول اللہ فجر کب پڑھتے تھے, ظہر کب پڑھتے تھے, عصر کب پڑھتے تھے, مغرب کب پڑھتے تھے, عشاء کب پڑھتے تھے. میری آنکھیں محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں, نماز کے ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں. اگرچہ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا لیکن میری آنکھیں ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے پہچانتی ہیں. جب آپ فجر کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق پڑھاتے ہیں, اول وقت پڑھاتے ہیں, تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, اور جب دیکھتے ہیں کہ آپ اول وقت پہ نہیں آئے تو میں آپ سے پہلے اول وقت پہ نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. یہی حال میرا ظہر کا